غالب نے کہا تھا کب وہ سنتا ہے کہانی میری، اور پھر وہ بھی زبانی میری۔ ہر سال 9 نومبر کو عالمی یوم اردو پوری دنیا میں عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ یہ دن دراصل علامہ محمد اقبال کی پیدائش کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ وہ عظیم شاعر، مفکر اور فلسفی جنہوں نے اردو زبان کو نئی روح بخشی اور اپنے اشعار کے ذریعے پوری امت مسلمہ کو بیداری اور خودی کا پیغام دیا۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری میں جہاں انسانیت، خودی اور ایمان کا پیغام ملتا ہے، وہیں اردو زبان کی لطافت اور گہرائی بھی اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ اسی لیے عالمی یوم اردو نہ صرف ایک زبان کا دن ہے، بلکہ ایک تہذیب، ایک فکر اور ایک شناخت کا دن ہے۔ آئیے آج کے دن ہم سب اردو زبان سے اپنی محبت کو تازہ کریں، اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پیغام کو سمجھیں اور اس خوبصورت زبان کو نئی نسل تک پہنچانے کا عہد کریں۔ ذرا تصور کیجئے آپ کسی پوشیدہ خزانے کو جا ٹھکرائیں، ایک نایاب اردو ناول جو برسوں سے کسی کے ہاتھ لگنے کا انتظار کر رہا ہو۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ 2025 میں بھی دریا گنج کا اتوار بازار ایسے ہی ادبی خزانوں کی تلاش کا سب سے بہترین مقام ہے، آئیے میرے ساتھ ان بھیڑ بھاڑ والی گلیوں کا سفر کیجیے اور جانیے کہ اپنی اگلی پسندیدہ کتاب کا راز کیسے کھولا جا سکتا ہے۔ کیا آپ دریا گنج اتوار بازار میں اردو ناولز کی تلاش کا حتمی رہنما تلاش کر رہے ہیں؟ یہ ویڈیو آپ کا نقشہ ہے جو آپ کو ہجوم میں راستہ دکھائے گا اور ان نایاب، پرانی اور ناپید ادبی شاہکاروں تک پہنچائے گا۔ تیار ہو جائیے ایک ایسے خزانے کے دروازے کھولنے کے لیے جو کہانیوں سے بھرا ہوا ہے، اور اپنی کتابوں کے ذخیرے میں ایک نیا رنگ بھر دیجیے۔ دریا گنج کے اتوار بازار کا ہر گوشہ ایک کہانی سناتا ہے، خاص طور پر جب بات اردو ناولوں کی ہو۔ سوچئے، ایک دھوپ بھری صبح، پرانی کتابوں کی خوشبو اور نایاب کہانیوں کی تلاش کا جوش۔ آئیے میرے ساتھ 2025 کے اس سفر پر، جہاں ہم اس منفرد ثقافتی تجربے میں ڈوب کر کتابوں کے اس جادوئی جہان کے راز کھولیں گے۔ دوستو، میں ہوں شاہد سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں فرینڈز میڈیا ویژن۔ آج ایک تلخ حقیقت ہمارے سامنے ہے۔ اردو زبان جو کبھی ہماری شناخت تھی، آج ہمارے گھروں اور دلوں سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ افسوس کہ آج کے بیشتر مسلمان بچے اردو پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے۔ اسکولوں میں اردو کو محض ایک مضمون سمجھا جاتا ہے اور گھروں میں انگریزی یا ہندی کو فوقیت دی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر ہم نے اپنی ہی زبان کو کیوں فراموش کر دیا؟ ہندوستان کے سب سے بڑے صوبے یو پی میں، بلکہ وہاں کے مسلمان خود ان کے بچوں سے پوچھ لیجئے تو انہیں اردو نہیں آتی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، جبکہ یہ وہ زبان ہے جس نے ہمیں غالب، اقبال، میر فیض جیسے شاعر دیے، جس نے تحریک آزادی میں جذبہ پیدا کیا اور جس نے محبت، تہذیب اور شائستگی کا درس دیا۔ اردو وہ زبان ہے جو مذہب، علاقہ اور نسل سے بالاتر ہو کر دلوں کو جوڑتی ہے۔ اگر ہم واقعی اردو کو فروغ دینا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی ذمہ داری خود اٹھانی ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اردو پڑھائیں، گھروں میں اردو بولنے کی روایت زندہ کریں اور سوشل میڈیا پر اردو مواد تخلیق کریں۔ مدارس، اسکول اور کالجز میں اردو مشاعرے، ڈرامے اور تقریری مقابلے منعقد کیے جائیں تاکہ نوجوان نسل اس زبان سے دوبارہ جڑ سکے۔ یاد رکھیں، زبان صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک قوم کی پہچان ہے۔ اگر ہم نے اردو کھو دی تو ہم اپنی تہذیب، اپنی تاریخ اور اپنی شناخت کھو بیٹھیں گے۔ آئیے آج ہم سب عہد کریں کہ اردو کو زندہ رکھیں گے، اسے پڑھیں گے، پڑھائیں گے اور دنیا میں اس کا وقار بلند کریں گے۔